السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ اہل بیت علیہم السلام کے مرکز تبلیغ ولایت امیر المومنین علیہ السلام بین الحرمین، یقیناً دلوں کی دھڑکنیں کربلائے معلیٰ کی طرف اور کربلا کے لیے رواں رہتی ہیں۔ آئیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کربلا مولا میں 15 ذی القعدہ 1442 ہجری اور 26 جون اور 2021 عیسوی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 586 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے انشاءاللہ نوحہ خان شبیر حیدر پرواز صاحب حیدرآباد انڈیا سے، اور شاعر و خطیب اہل بیت علیہم السلام سید حمائل عسکری نقوی صاحب لاہور پاکستان سے، اور نوحہ خان زہیب حسن جعفری صاحب حیدرآباد سندھ سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند ساعتیں اور عنایت فرمائیں، اس کا اتنا ہی شکریہ پر کم شکریہ ہے کہ جتنا شکریہ ادا کیا جائے اللہ کا اس نعمت عظمیٰ پر یقیناً مزید نعمت آور ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم السلام پر درود بھیجتے رہنا چاہیے، حجت خدا کے ظہور کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہم سب کو یہ بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نعمتوں کا تقاضا کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور اپنے گناہوں پر نگاہ کرتے ہوئے دوسروں پہ کے گناہوں پر نگاہ کرنے سے پرہیز کرتے رہیں۔ یقیناً موت کا ذکر بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی منتہا جو ہے وہ موت ہے، اور موت اگر انسان کی محبت اہل بیت علیہم السلام پر ہو تو یقیناً موت نہیں ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو شخص بھی محبت اہل بیت علیہم السلام میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی بزرگ مرتبہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمتیں برکتیں وافر مقدار میں نازل فرماتا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شہیدوں کے رتبے ہیں وہ معصوم علیہ السلام کے محبت کرنے والے کے رتبے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی محبت اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ میں نے ابتدائے خلقت عالم بھی محبت اہل بیت علیہم السلام میں کی، منتہائے انسانیت بھی منتہائے انسان بھی محبت اہل بیت علیہم السلام میں ہو تو وہ موت نہیں ہے، حیات ہے، یعنی حقیقت حیات محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ جہاں جہاں محبت اہل بیت علیہم السلام ہے وہاں حیات ہے، وہاں غیرت ہے، وہاں شرافت ہے، وہاں برکت ہے۔ جہاں پہ محبت اہل بیت علیہم السلام سے دوری، بغض، عداوت، عناد دیکھیں، وہ زندگی نہیں حیات ہے، وہ عزت نہیں ذلت ہے، وہ شرافت نہیں وہ برائی ہے۔ بہرحال الفاظ کافی سارے مختلف انداز میں اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی نے وہ انمول خزینہ خلق کیا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ جتنا زیادہ طہارت کی طرف رغبت ہوگی، جتنی زیادہ پاکیزگی کی طرف رغبت ہوگی، جتنی زیادہ شرافت کی طرف رغبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں پائے گا اور محبت اہل بیت علیہم السلام میں پائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان شبیر حیدر پرواز صاحب حیدرآباد انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، اللہ علی مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین، یقیناً دلوں کی حسرتیں قرب اہل بیت علیہم السلام و کربلا مولا کی زیارت، آپ کو یقیناً فرحت محسوس ہو رہی ہوگی کہ آپ کی آواز کربلا مولا میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، اللہ اکبر۔ ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، شدید ظلم سے کاٹا گیا حسین کا سر، رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر، شدید ظلم سے کاٹا گیا
حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر بریدہ جسم سے مظلوم کے جدا کر کے بریدہ جسم سے مظلوم کے جدا کر کے سینہ پہ ہائے چڑھایا گیا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر بلند کر کے سینہ پر دیار کوفہ سے بلند کر کے سینہ پر دیار کوفہ سے دیار شام پھرایا گیا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر بلند کر کے سینہ پر دیار کوفہ سے دیار شام پھرایا گیا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر اور جہاں بھی جاتا سینہ پر سر علی اکبر جہاں بھی جاتا سینہ پر سر علی اکبر وہاں پہ چہرہ پھراتا گیا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر وہاں وہاں پہ قیامت گزرتی جاتی تھی جہاں جہاں سے گزرتا گیا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر سینہ سے دیکھ کے مسلم کے سر کو کوفے میں سینہ سے دیکھ کے مسلم کے سر کو کوفے میں لہو کے اشک بہاتا گیا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر عجیب طرح سے کر کے لہو میں آلودہ عجیب طرح سے کر کے لہو میں آلودہ حرم کے سامنے لایا حسین کا سر رولا رولا کے اتارا گیا حسین کا سر
وہ تماچے مار کے بازار میں سکینہ کو سکینہ کو رلا رلا کے دکھایا گیا حسین کا سر رلا رلا کے اتارا وہ کبھی سینا پر کبھی تاشت میں کبھی گھر میں نور میں رکھا گیا حسین کا سر رلا رلا کے اتارا گیا حسین کا سر امیر شام سے انعام لینے کی خاطر امیر شام سے انعام لینے کی خاطر زمین پہ رکھ کے تراشا حسین کا سر رلا کے اتارا گیا حسین کا سر وہ بلا کے دشت میں پرواز لاش زخمی سے بلا کے دشت میں پرواز لاش زخمی سے کرنا وہ کیسے نہ کچھ کیسے ملایا گیا حسین کا سر رولا کے اتارا گیا حسین کا سر صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں خداوند متعال شاعر پر بھی آپ پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں بہت پیارا کلام بہت خلوص کے ساتھ آپ نے بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام و مولا عباس میں ہدیہ کیا دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نازل ہو شرف آپ کو حاصل ہو اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں خداوند متعالی پر رحمت برکتیں نازل فرمائے یہ ذکر یہ محبت یہ مودت آپ کے گھرانے آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور یہ آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہو خداوند متعالی یہ ذکر کی رحمت و برکت ہمیشہ آپ پہ نازل فرمائے رکھے صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان شبیر حیدر پرواز صاحب حیدرآباد انڈیا سے خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں اور جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں شرف دعوت میں حاصل کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے ہاڑ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور مختلف مقامات پر امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس اور عزاداریاں برگزار ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جیٹھ اور ہاڑ کے ان 2 مہینوں کے اندر گرمی ہوتی ہے تو اسی مناسبت سے 18 جیٹھ کو کچھ علاقوں میں 10 محرم کی مناسبت سے خصوصی عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں 10 ہاڑ کو امام حسین علیہ السلام کے 10 محرم کی مناسبت سے کیونکہ شدید گرمی کا دن ہوتا ہے تو اس عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے خداوند متعال ذکر کرنے والوں پر ذکر سننے والوں پر ذکر پڑھنے والوں پر ذکر کا اہتمام کرنے والوں پر ذکر پر خرچہ کرنے والوں پر ذکر کے بارے میں سوچنے والوں پر ذکر کو اچھا سمجھنے والوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے خداوند متعال آپ سب کو اہل بیت علیہم السلام کا تمسک اور ان کی ولایت پر یقین کامل عطا فرمائے یقین یہی نجات کا ذریعہ ہے
اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بین الحرمین میں اس وقت موجود ہیں. شدید گرمی ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے. خداوند متعال آپ کو یہ ایام آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نصیب فرمائے. اور جب یہ گرمی ہوتی ہے نا تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے انسان کے وجود کے اوپر, اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا ایک خاص احساس انسان کے وجود کے اوپر طاری ہوتا ہے. اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں یا آپ لوگ اپنے ہوٹل سے باہر آتے ہیں یا اپنی رہائش گاہ سے باہر آتے ہیں تو یقین جانیے ایک شدید گرمی کی لہر آپ کو احساس محبت امام حسین علیہ السلام کی طرف مائل کرتی ہے. ویسے ہی محبت اہل بیت علیہ السلام رکھنے والے ہر حال کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے نسبت تلاش کر لیا کرتے ہیں. سخت سردی ہو تو شام کی نسبت حاصل کر لیتے ہیں. زندان شام کا احساس ہوتا ہے, زندان شام کے اسیروں کا احساس ہوتا ہے. شدید گرمی ہو تو 10 محرم کا احساس ہوتا ہے. اگر شدید گرم ہوائیں چلیں تو اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کی کربلا سے روانگی کا احساس ہوتا ہے. اور اگر ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو معصومین علیہ السلام کے موصل سے آگے شام کی طرف بڑھنے کی ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہوتا ہے. اور اگر مومن پانی پئیں تو اہل بیت علیہ السلام کی پیاس کا احساس ہوتا ہے. اگر مومن تشنہ لب ہو جائیں, روزے کی حالت میں ہوں, تب بھی عام حالت میں سفر میں پیاس کی احساس ہو, شدت ہو, تب بھی مومنین کو اہل بیت علیہ السلام کی پیاس کا احساس ہوتا ہے. یقیناً محبت اہل بیت علیہ السلام ہماری فطرتوں کے اندر شامل ہے, اور یہ عطا ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا کی اور عنایت ہے ان کی کہ انہوں نے ہم پر رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ سے طلب کی, اور ہمیں یہ نازل ہوئی ہوئی برکتیں رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں جو ہمارے ماں باپ کی شرافت کا ایک سبب ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام سے قرب کا ایک سبب ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ہر حال کے اندر ذکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ذکر کرتے رہیں. اور یہ چاہت اتنی شدید چاہت ہوتی ہے کہ آپ جو طالب علم ہیں جو دینی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی, یا جو ذکر کرنے کے لیے ذاکر ہیں, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر کے ذاکر ہیں, وہ بھی جو بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو گیا, یہ شوق انسان کے انگ انگ پہ طاری ہوتا ہے, انسان کے وجود کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ ہر لمحہ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا شوق ولولہ اور ایک تڑپ سی ہوتی ہے جو انسان کو مائل کیے رکھتی ہے کہ میں نے ذکر کرنا ہے. اور مومنین جو اس طریقے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں محبت اور ایک جوش و ولولے اور احساس مودت کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں, یقین جانیے ان کے لیے ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں مختلف, یعنی کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے دوستان کی باریاں 2-2 3-3 مہینے پہلے اعلان کر دی جاتی ہیں, اور دوستان جب جب موقع ملتا ہے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے پمفلٹ آئے یا نہیں آئے, ہمارے لیے فلائرز آئے کہ نہیں آئے, تو وہ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں, وقت پوچھتے رہتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ عشق محبت و اہل بیت علیہ السلام ہے جو کہ بار بار مائل کرتی ہے, کہ متنبہ کرتی رہتی ہے, تذریق کرتی رہتی ہے, ہمیں بار بار ایک احساس دلاتی رہتی ہے کہ ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا ہے. اور دوستان کو جب اعلان کر دیا جاتا ہے تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں, حاضر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی پریشانی اور کوئی زحمت ایسی بن جاتی ہے جس کے سبب سے موبائل گم جاتا ہے, نمبر بلاک ہو جاتا ہے, ہمارا نمبر کھو جاتا ہے, تو کوشش کیا کیجئے کہ یہ چینل کا لنک آپ کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر لنک میں لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے نمبر, اس پہ کنٹیکٹ کر لیا کریں, ورنہ میرا نمبر جن دوستان سے آپ کا رابطہ ہے ان کے پاس ہوتا ہے وہ لے کر بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر و خطیب اہل بیت علیہ السلام سید حمائل عسکری نقوی صاحب, لاہور پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے محترم, خیریت سے آپ؟ کرم مولا کا احسان ہے, یا علی مدد. پیر مولا علیہ السلام مدد. بین الحرمین, گرمی کا موسم اور ہاڑ کے مہینے کا احساس, محبت اہل بیت علیہ السلام, زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق, یقیناً آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوگی, آپ کی آواز بین الحرمین میں گونج رہی ہے, اور معصومین علیہ السلام تک جب آپ کا عشق کا پیغام پہنچے, محبت اور عقیدت آپ کی ہدیہ ہوتی نظر آئے, یقیناً دل کو ایک ڈھارس ہوتی ہے. معصوم علیہ السلام ہماری بات ویسے بھی ہر حال میں سنتے ہیں, اور جب خاص طور پر آپ آواز پیش کریں ذکر کے ذریعے, یقیناً بی بی کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو میں آپ کا, آپ کی ٹیم کا, بالخصوص بین الحرمین چینل
کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ مدح آل محمد علیہ السلام کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام جیسا کہ اشعار کے حوالے سے آپ کی دعوت تھی، تو میں امام حسین علیہ السلام کے کلام سے آغاز کرتا ہوں، اور ایک جملہ جو میں واجب سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہنا، وہ میں ہدیہ کر کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ کربلا میں سر تن سے، روح بدن سے، شوہر دلہن سے جدا ہوتے رہے مگر حسین پہ فدا ہوتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا مصرع امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہدیہ کرتا ہوں کہ مجھ کو ایسا بشر بنائے حسین، واہ واہ مجھ کو ایسا بشر بنائے حسین، زندگی ہو فقط برائے حسین۔ واہ 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 کو ایسا بشر بنائے حسین، زندگی ہو فقط برائے حسین، واہ تیری مرضی نے دے دیے بیٹے، واہ، سبحان اللہ، تیری مرضی نے دے دیے بیٹے، تیرے جھولے نے پر دلائے حسین۔ واہ 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 تیری مرضی نے دے دیے بیٹے، تیرے جھولے نے پر دلائے حسین، واہ اور جتنے ارکان ہیں یہ مذہب کے، واہ واہ جتنے ارکان ہیں یہ مذہب کے، تیرے سجدے نے ہیں بچائے حسین۔ واہ 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 جتنے ارکان ہیں یہ مذہب کے، واہ، تیرے سجدے نے ہیں بچائے حسین۔ اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ بسم اللہ، اے محمد نہ سر اٹھانا اگر، واہ، اللہ اے محمد نہ سر اٹھانا اگر، پشت پہ آ کے بیٹھ جائے حسین۔ واہ 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 اے محمد نہ سر اٹھانا اگر، سبحان پشت پہ آ کے بیٹھ جائے حسین۔ اور واہ، تاریخی حوالے سے ایک نیا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ، جیسے آہو کو لائے مولا رضا، واہ واہ، جیسے آہو کو لائے مولا رضا، ایسے ہی حر کو کھینچ لائے حسین۔ واہ 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 جیسے آہو کو لائے مولا رضا، واہ، ایسے ہی حر کو کھینچ لائے حسین۔ اور توحید کے حوالے سے اس سے بہتر مجھ سے ممکن نہیں ہوا کہ جھک رہے ہیں حسین ابن علی، واہ 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 واہ، جھک رہے ہیں حسین ابن علی، کتنا اکبر ہے یہ خدائے حسین۔ واہ 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 واہ، رہے ہیں حسین ابن علی، واہ، کتنا اکبر ہے یہ خدائے حسین۔ اور چونکہ یہ میں خصوصاً بین الحرمین ٹی وی اور ان کی ٹیم اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ ایک جانب کربلائے جری، واہ، ایک جانب ہے کربلائے جری، ایک جانب ہے کربلائے حسین۔ واہ 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 ایک جانب ہے کربلائے جری، سبحان ایک جانب ہے کربلائے حسین، واہ، اور جب ہے کافی، جب ہے کافی رباب کے اصغر، واہ، سبحان اللہ، جب ہیں کافی رباب کے اصغر، پھر کیوں عباس کو لڑائے حسین۔ واہ 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 واہ، جب ہیں کافی رباب کے اصغر، پھر کیوں عباس کو لڑائے حسین۔ واہ اور ایک سرور ہیں ایک اکبر ہیں، واہ، سبحان اللہ، ایک سرور ہیں ایک اکبر ہیں، دو محمد بنے برائے حسین۔ واہ 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 ایک واہ سرور ہیں ایک اکبر ہیں، دو محمد بنے برائے حسین۔ واہ، اور یہ حمائل پہ ہے عطائے حسین، سبحان اللہ، یہ حمائل پہ ہے عطائے حسین، ورنہ ممکن کہاں ثنائے حسین۔ واہ 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 واہ، یہ حمائل پہ ہے عطائے حسین، واہ واہ واہ، ورنہ ممکن کہاں ثنائے حسین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ آپ دوسرا کلام شروع کریں، میں ایک عرض کر دوں، امام حسین علیہ السلام 4 چینل کی طرف سے آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے واقعاً بہت پیارے اشعار پڑھے ہیں، مزید کا میں متقاضی ہوں، بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کلام پیش کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ، ایک لفظ ہے کار، آپ بہتر جانتے ہیں، بسم کار اللہ، کہتے ہیں فعل، جی،
تو بسم میں اللہ. ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ ذکر حیدر یہ کار کرتا ہے. واہ 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 بہت سارے کار کرتا ہے. ایک جو کار ہے وہ میں نے اس میں ہدیہ کیا ہے کہ ذکر حیدر یہ کار کرتا ہے، واہ کشتی نوح کو پار کرتا ہے. واہ 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 ذکر واہ واہ ذکر حیدر یہ کار کرتا ہے، ذکر حیدر یہ کار کرتا ہے، واہ کشتی نوح کو پار کرتا ہے، واہ اور اب جو آیا ہے برسر پیکار. واہ سبحان اللہ. اب جو آیا ہے برسر پیکار یہ واہ تبسم سے وار کرتا ہے. واہ 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 اب واہ جو واہ آیا ہے برسر پیکار واہ یہ تبسم سے وار کرتا ہے، واہ اور ہو بہو ہے علی تبھی عباس. واہ سبحان اللہ ہو سبحان بہو اللہ ہو بہو ہے علی واہ واہ تبھی عباس، سبحان ایک اللہ کو دو دو کو چار کرتا ہے. واہ 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 عدل ہے. واہ 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 ہو بہو ہے علی ہو بہو ہے علی تبھی عباس، ایک واہ کو دو دو کو چار کرتا ہے. واہ واہ اور سارے زمانے سے واہ حمائل عسکری کی یہی گزارش ہے کہ چل رہا ہے یہ دور کرب و بلا، واہ سبحان اللہ چل سبحان رہا ہے یہ دور کرب و بلا، اور واہ تو ذکر غار کرتا ہے. واہ 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 چل واہ رہا واہ ہے چل رہا ہے یہ دور کرب و بلا، واہ اور تو ذکر غار کرتا ہے. واہ با خدا ماتم حسین و حسن، واہ با خدا ماتم حسین و حسن واہ حشر میں نامدار کرتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ با خدا ماتم حسین و حسن واہ حشر میں نامدار کرتا ہے، واہ اور عشق حیدر میں میسم تمار، واہ واہ عشق حیدر میں میسم تمار خود ہی تیار دار کرتا ہے. واہ 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 عشق حیدر میں واہ واہ میسم تمار واہ خود ہی تیار دار کرتا ہے. واہ اور نیا مصرع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بغض حیدر کا معجزہ سن لو. سبحان اللہ سبحان اللہ بغض حیدر کا معجزہ سن لو، یہ واہ جہنم میں نار کرتا ہے. واہ 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 اے واہ حیدر کا معجزہ سن لو، واہ یہ واہ جہنم میں نار واہ کرتا واہ ہے. واہ اور مدح حیدر کو خالق اکبر، سبحان اللہ مدح حیدر کو خالق اکبر اپنا قرآن شمار کرتا ہے. واہ 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 جی اور سلامت رہو. اے واہ 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 حیدر واہ خالق اکبر واہ 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 اپنا قرآن کمال. شمار واہ واہ کرتا واہ ہے. واہ 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 بے سے نقطۂ با کے دشمن پر، واہ بے سے نقطۂ با کے دشمن پر واہ کبریا بے شمار کرتا واہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے سے نقطۂ با کے دشمن پر واہ واہ کبریا بے شمار کرتا واہ ہے. واہ واہ اور اے حمائل صراط کے پل سے، واہ واہ اے حمائل صراط کے پل سے مرتضی ہے جو پار کرتا ہے. واہ 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 اے حمائل صراط کے پل سے واہ 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 مرتضی ہے پار کرتا ہے. واہ واہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ کی محبت میں ہمارا بھی جی چاہتا ہے تھوڑا سا آپ سے حمائل رہیں، تو تھوڑا آپ کے پاس 6 منٹ ہیں، اگر مزید کلام عنایت فرمائے تو متشکر. بسم اللہ جی میں ہدیہ کرتا ہوں. بسم اللہ. باواز بلندر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. جناب اکبر علیہ السلام کے حوالے سے میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ اللہم صلی علی. سورت مصطفیٰ علی اکبر، واہ 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 سورت مصطفیٰ علی اکبر، واہ سیرت مرتضی علی اکبر، واہ 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 سیرت مرتضی علی اکبر، اور تیری جاگیر سارے نبیوں کی، واہ سبحان اللہ. تیری جاگیر سارے نبیوں کی دید کی ہے جگہ علی اکبر. واہ 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 تیری جاگیر سارے نبی واہ دید کی ہے جگہ علی اکبر، واہ
اور شور اٹھا رسول آئے ہیں، واہ سبحان اللہ، شور اٹھا رسول آئے ہیں، جب واہ برآمد ہوا علی اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 اٹھا رسول آئے ہیں، جب واہ برآمد ہوا علی اکبر، اکبر، واہ اور گود میں آ کے تم نے لیلا کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، گود میں آ کے تم نے لیلا کو آمنہ کر دیا علی اکبر، واہ 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 گود میں آ کے واہ تم واہ نے واہ لیلا واہ کو آمنہ کر دیا علی اکبر، واہ ورق بھی ہو گئے حسین میرے، واہ واہ ورق بھی ہو گئے حسین میرے، میں نے جب لکھ دیا علی اکبر، واہ 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 واہ، ورق بھی ہو گئے کمال کی نایا حسین ہے، واہ میرے، واہ میں واہ نے واہ 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 جب لکھ دیا علی اکبر۔ واہ اور واہ چونکہ محمد مصطفیٰ جناب علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول ہیں اور جناب ثانی زہرا شبیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو مصرع ہدیہ کر رہا ہوں کہ بسم اللہ، آتی دیکھی جو ثانی زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آتی دیکھی جو ثانی زہرا، آتی دیکھی جو ثانی زہرا، واہ بن کے سرور اٹھا علی اکبر، واہ 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 واہ، دیکھی جو ثانی زہرا، واہ بن کے سرور اٹھا علی اکبر، واہ اور واہ کیا تقابل کسی کا اکبر سے، واہ واہ کیا تقابل کسی کا اکبر سے، حسن کا ہے خدا علی اکبر، واہ 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 واہ، کیا تقابل کسی کا اکبر سے، واہ واہ حسن کا ہے خدا واہ واہ علی اکبر، سبحان کیوں حمائل رکے قلم تیرا، واہ واہ کیوں حمائل رکے قلم تیرا، کیوں حمائل رکے قلم تیرا، کر رہے ہیں عطا علی اکبر، واہ 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 واہ، کیوں حمائل رکے قلم تیرا، کر رہے ہیں عطا علی اکبر، اللہم صلی علی محمد محمد۔ محمد عجل فرجہم، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ دعا گو ہوں امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اور مولا عباس علیہ السلام کی ذریعہ سے حمائل ہو کے، آپ کو حمائل ہونے کا مطلب دل کے احساسات کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے کا شرف ملنے کی صورت میں عطا ہو۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ آپ کا کلام ہمیشہ برکت محبت اہل بیت علیہ السلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتا رہے۔ سدا اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں، آپ کی نسلیں، آپ کے گھرانے میں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام، مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں، اور جلد کربلا مولا ذکر کے صدقے میں آنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، اور شکریہ اس معنی میں ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا، ورنہ اجر آپ کا اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے۔ سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و خطیب اہل بیت علیہ السلام سید حمائل عسکری نقوی صاحب لاہور پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ وہ دوستان جو ہمارے ساتھ یوٹیوب اور فیس بک پر ملحق رہے اور جنہوں نے ہمیں میسیجز بھیجے ہیں، میں ان کے میسیج پڑھ دیتا ہوں۔ یوٹیوب کے اوپر جو لکھا، ہمیں نادیہ بطول صاحبہ نے سلام لکھا اور پھر ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر پر خوشیاں نصیب ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اب وہ دوستان جو ہمارے ساتھ یوٹیوب میں شامل رہے، فیس بک کے اوپر میسیجز لکھتے رہے، اگر ان کے میسیجز موجود ہیں تو وہ میں آپ کے حضور پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے مہمانوں میں سے سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، سلام یا مولا علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ اور پھر جناب ساتھ میں لکھنے والی، پھر انہوں نے لکھا، لبیک یا امام علیہ السلام، مولا آپ کے تلبیہ کو قبول فرمائیں اور عاشور کے دن مولا کی پکار پر لبیک کہنے والوں میں آپ کا شمار ہو۔ پھر سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، التماس دعا پلیز، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں۔ سخاوت علی صاحب نے یہ ایک ایموجیز بنا کر بھیجا ہے، یقیناً داد و تحسین کی علامت میں تو شمار کر رہا ہوں، انشاءاللہ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔
اور بشرا یاور صاحبہ نے بھی یہ ایموجیز بنا کر بھیجیں، کلپنگ کرنے کی یقیناً داد و تحسین کی علامت ہے۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ہم سب پر رحمت برکتیں ذکر کے ذریعے سے نازل فرمائے رکھے۔ میں حسنین اکبر صاحب کا شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے ایک ربائی پڑھ رہا ہوں۔ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے۔ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے۔ لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے۔ وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک خاص انداز میں ہر دل کے اندر، ہر دھڑکن کے اندر موجود ہے، اور انداز بیان مختلف ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا ذکر رحمت برکت بن کر ہمارے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے، اور ہم اسے شکریہ کے طور پر پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کے حضور پڑھنے لگا ہوں۔ کچھ دن پہلے فادر ڈے منا رہے تھے، کبھی مدر ڈے منایا جاتا ہے۔ واقعاً اب ڈیز میں ہی ماں باپ کو محدود کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے، اور ہمیں ماں باپ کے لیے دن رات کو سمجھنا چاہیے۔ اور یقیناً الحمدللہ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور والدین کے لیے ایک حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے حضور۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ولد بار نظر الى ابویہ برحمت الا کان له بكل نظرة حجۃ مبرورہ فقالوا یا رسول اللہ وان نظر فی کل یوم 100 نظرہ قال نعم اللہ اکبر واطیب۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیک فرزند جب اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے ہر نظر کے بدلے میں حج مبرورہ۔ حج مبرورہ بہت توضیح کا متحمل ہے کہ بہت ہی زیادہ مقبول ترین حج اللہ تعالیٰ اسے ایک نظر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ اگر وہ دیکھے ہر دن کے اندر 100 مرتبہ، یعنی پوچھنے والے ثواب سے زیادہ سمجھ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا 100 مرتبہ بھی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اس سے، واطیب، اور اس سے زیادہ بھی عطا کرنے والا اور طیب اور خوبی عطا کرنے والا ہے۔ ایک نظم پڑھ رہا ہوں آپ کے حضور، جسے منقبت کی صورت میں بھی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ زندہ کیسے رہوں بتا مجھ کو، راہ جینے کی آ دکھا مجھ کو، کون پوچھے گا حال اب میرا، ہوگا کس کو خیال اب میرا، درد کس کو بھلا سناؤں گا، زخم دل کا کسے دکھاؤں گا، کس کو بھائی بڑا کہوں گا میں، ساتھ کس کے چلا کروں گا میں، یاد تیری بہت رلاتی ہے، رات بھر یہ مجھے جگاتی ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاؤں میں، یاد دل سے تیری بھلاؤں میں، بھول جانا تجھے نہیں بس میں، دل میرا ہے مگر نہیں بس میں، کام ایسا میں کاش کر جاتا، ساتھ تیرے ہی میں بھی مر جاتا، پیش ہیں پھول کچھ دعاؤں کے، دل سے اٹھتی ہوئی صداؤں کے، ہونا میلا کبھی کفن تیرا، صورت گل رہے بدن تیرا، خوف کوئی تجھے ستائے نہ، تجھ پہ سختی ذرا بھی آئے نہ، زندہ ہر ایک ادا ہے تیری، لہد روشن صدا رہے تیری، رحمتوں کا نزول ہو تجھ پر، خوش خدا اور رسول ہو تجھ پر۔ مومن کا تقاضا تھا، میں نے آپ کے حضور پڑھ دیا۔ آئیے مل کر مولا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔